نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کراچی چیمبر کا کہ انہوں نے اپنی روایت قائم کرتے ہوئے یہ آج 20واں مائے کراچی ایگزیبیشن ایونٹ جو کر رہے ہیں، اور یہ ایک سگنیچر ایونٹ بن چکا ہے کراچی کے لیے جو ہر سال ہوتا ہے۔ اور میری کچھ نصیبی ہے کہ میں اب کاؤنٹ بھول گیا ہوں، کافی بار میں خود ادھر آیا ہوں اور اس ایونٹ کو انوگریٹ کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ عزت افزائی کرتے ہیں اور مجھے دعوت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا یہ ایونٹ تھوڑا اور اہم اس لیے بھی ہے کہ اس سال حکومت پاکستان اور صوبوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا یوم آزادی 14 اگست کو جو آتا ہے وہ صرف 14 اگست نہیں بلکہ 1 اگست سے شروع کریں گے۔ اور یہ میں مبارکباد دیتا ہوں کراچی چیمبر کو کہ اس حوالے سے مجھے پتہ نہیں اور صوبوں میں کوئی ایونٹ ہوا ہے کہ نہیں، لیکن صوبہ سندھ کا اس حوالے سے جو 14 دن کی سیلیبریشن ہے، یہ پہلا ایونٹ ہے۔ ہم نے پہلا کیک کاٹا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سال یہ 14 دن 14 اگست تک شائنہ شان طور پہ منائیں گے، اس لیے کہ اس میں ہم جو 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جدوجہد کر کے، ایک پرامن جدوجہد کر کے ہمارا ملک حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد جب ملک پہ مشکل پڑی 1971 میں، ہمارا ملک 2 حصے ہو گیا۔ اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سنبھالا، اور پھر ریسنٹلی ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایٹمی صلاحیت بنانے کے لیے افتتاح کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دی کہ ہم وہ اپنے افواج کو اور طاقتور کر سکیں۔ اور اب اس حکومت کے دور میں جب مئی میں بھارت نے ایک سازش کی اور جس کا ذکر کیا زبیر موتی والا صاحب نے بھی، اس کو بھرپور جواب دیا، تو ہم اس سال یہ یوم آزادی کے 14 دن معرکہ حق کو یاد کرتے ہوئے منا رہے ہیں۔ ان 3-4 دنوں میں ہماری قوم نے ثابت کیا کہ جب ملک پہ کوئی میلی نظر سے دیکھتا ہے تو ہم سب متحد ہوتے ہیں، اور میں ہر ایک کو، ہر سیاسی جماعت کو، ہر کمیونٹی کو، بزنس سیکٹر، پورے ملک میں نام میں لینا شروع کروں گا تو مجھ سے کوئی رہ جائے گا، لیکن پوری قوم متحد ہو کے، نہ انہوں نے زبان کی تفریق دیکھی، نہ مذہب کی تفریق دیکھی، نہ پیشے کی تفریق دیکھی، نہ عمر، نہ جینڈر کی کوئی تفریق تھی، سب اکٹھے تھے، اور اسی وجہ سے ہمیں بھرپور کامیابی ہوئی۔ تو اس کامیابی پہ ایک بار پھر، اس لیے کہ ہم یوم آزادی آج سے منا رہے ہیں، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس ایونٹ میں انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ پہلے بھی سپورٹ کرتی رہی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کو اور وسیع کیا جائے۔ کچھ باتیں میری ابھی جاوید بلوانی صاحب سے، زبیر موتی والا صاحب سے ہوئی ہیں کہ ہم اگلے دفعہ اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنا پارٹ پلے کرے گی۔ پانی کے اوپر خاص طور پہ بات کی، K4 ابھی بھی
مجھے نمبر یاد نہیں، شاید 78 ارب روپے وفاق نے خرچ کرنے K4 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے صرف 3 ارب اس سال رکھے ہیں۔ میری جیسے زبیر موتی والا صاحب نے کہا، باقی جاوید صاحب نے کہا، وفاق سے ہی درخواست ہوگی کہ اس کو جلد سے جلد جو پانی آپ نے کراچی کی باؤنڈری تک لے آنا ہے K4 کا وہ مکمل کریں جہاں تک آگے۔ اس لیے اس کے علاوہ 4 پروجیکٹس ہیں K4 کے۔ سب سے پہلا پروجیکٹ ہے ہم نے کیپیسٹی بڑھانی ہے KB فیڈر کی تاکہ وہ پانی لے سکے، تو اس کی ہم لائن کر رہے ہیں۔ 50 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ ہوگا۔ ایک پروجیکٹ میرے سے رہ گیا جو ہمارا اگین ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، شارع بھٹو۔ ہم نے اس کو کورنگی روڈ سے لے کے قیوم آباد تک کمپلیٹ کر لیا ہے، قائد آباد تک، قیوم آباد سے قائد آباد تک کمپلیٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر میں وہ M9 تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ایک بار پھر آپ سب کو آزادی مبارک۔ انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے، اگر پھر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو بھی بھرپور جواب دیں گے، اور جو اکانومی میں ایک بہتری آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ایک اچھی خبر آتی ہے، اس کے لیے بھی مطلب میں خراج تحسین اس بات پہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کو، وفاقی حکومت کو، صدر صاحب کو، کہ اس مشکل دور میں ہمارے ریلیشن شپ ایکسیپٹ فار obviously ایسٹرن نیبرز، اپارٹ فرام دیٹ پوری دنیا سے اس وقت ہمارے جو ایک زمانہ تھا جو ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب ہماری ریلیشن شپ ایسی ہو گئی ہے کہ ہر ایک ہم سے ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس سب پہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مائے کراچی ایونٹ اور بہتر ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ Change is not our fault, believe me. Our green patches of electricity are more than 50%. We are not at fault. We have not done to tarnish this environment. This is coming from somewhere else, and we are the victim of that. The Sindh government is making 2.1 million houses to those people. And again, I believe that the way the Gilgit and the upper country has received the rains and havoc has been there, again this would happen, and this water is going to come to Sindh. So my request to you is that please tell your people, tell your country that this is not fault of Pakistan. You need to come to rescue of Pakistan. That Pakistan needs your help, because you know our problems. We are a third world country, and we need to see that technologically, and we should be, I want some preemptive actions by the world at large, because preemptive actions to see that minimum losses are sustained by the end province Sindh, because every drop of water has to come to Sindh to go into the sea, and in that way the Sindh is the most affected province of Pakistan. کہ یہ پروگرام اس طریقے سے لوگوں کے اندر مقبول نہیں ہے جتنا ہم نے کام کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام کیونکہ غیر سیاسی پروگرام ہے، ہم نے کسی رنگ و نسل اور کسی سیاست کو بنیاد بنائے بغیر اس پروگرام کو ہم رن کر رہے ہیں۔ ہم ایک عام آدمی کے لیے جو چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس میں آ کر بلا تفریق آ کر ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے، اور اس پروگرام کو ہم اسی لیے نیوٹرلائز لے کر اور اس کو ہم غیر سیاسی طور پہ میرا نام انجینئر تیمور علی سیال، اور میں کنسلٹنٹ ٹو چیف منسٹر سندھ فار شہید بے نظیر بھٹو ہیومن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، ایک ایسا بورڈ جس نے بنیاد ڈالی پاکستان کے اندر ان نوجوانوں کے لیے جو اپنی زندگیوں سے مایوس تھے، جن کے والدین اپنے بچوں سے مایوس تھے، اور وہ سمجھ سکتے تھے کہ شاید ان کی اولاد اب کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ رہا ہے، تو روزگار دینے کے لیے سب سے اچھا اور سہل طریقہ ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ملک اور بالخصوص اپنے صوبے کے نوجوانوں کو ہنر سکھائیں، ایسا ہنر جس کی سیکھنے کے بعد نہ صرف وہ خود کفیل ہو جاتے ہیں بلکہ ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منور علی مٹھانی ہے، میں سیکرٹری ہوں بے نظیر بھٹو ہیومن ڈیولپمنٹ بورڈ کا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم وی وانٹ ٹو ایلیمینیٹ پاورٹی، ہم غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک مشن تھا، ایک ویژن تھا کہ ہم غربت کو ختم کریں۔ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہے کہ وہ مقصد سب کو جاب دے سکیں، تو اس حوالے سے
बैरनी साहबा का विजन था कि भाई हम जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको हम हुनर दें, उनको स्किल दें, स्किल एजुकेशन दें। एक सवाल ये है कि ग्रेजुअली आप ये बताएं कि इतने अरसे से आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसमें आपने सक्सेस स्टोरी कहाँ तक पहुँची आप? देखें, ये हमारा प्रोग्राम 2008 से चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट प्रोग्राम था बेनज़ीर भुट्टो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद 2013 में थ्रू एक्ट बेनज़ीर भुट्टो ह्यूमन डेवलपमेंट बोर्ड बन गया है। तो हमारी इसमें माशाल्लाह बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें हमारे बच्चियाँ बहुत सी अच्छी जॉब उनको मिल गई है। तो अभी लेकिन वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट उसको और ज़्यादा उसको दायरे को बढ़ाएं हम। लेकिन अवेयरनेस की कुछ कमी है कि इतनी आप शोहरत नहीं पा सके, इतनी जो होती है वर्थ उसको आपने उजागर क्यों नहीं कर सके? नहीं, देखें, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो DMCs हैं उनको हमने ये बाउंड डाउन किया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ को एक्टिवेट करें और वहाँ पर अवेयरनेस सेमिनार करें। अभी रिसेंटली यूथ स्किल डे था हमारा, तो 14 जुलाई को हमने वो मनाया है। तो हम डेफिनेटली हम ट्राई कर रहे हैं और मीडिया को इस तवज्जुह से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बेनज़ीर भुट्टो ह्यूमन डेवलपमेंट बोर्ड हैं तो दे शुड कम हियर। और हमारा ये जो मैसेज है आप थ्रू आउट सिंध, थ्रू आउट पाकिस्तान आप खास इसलिए है कि आज जो है माई कराची एग्जीबिशन हुई है और उसका 20th एडिशन है। बहुत बड़ी कामयाबी है और ये तसलसल से प्रोग्राम हो रहे हैं। इसमें आप भी एक लिहाज से जो एक ओपनिंग सेरेमनी करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, उसकी डिटेल बताएं, उसके फीचर्स बताएं आप और उसके बाद जो दूसरी चीज़ों के बारे में हम आपसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि माई कराची 20th एडिशन है ये एग्ज़िबिशन का, और आज इसी हवाले से यूनिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने चैम्बर्स को जो है, चैम्बर्स के इस माई कराची एग्ज़िबिशन में एक नया बाब शुरू करने जा रहे हैं जो कि EV बाइक की शक्ल में होगा। और इंशाअल्लाह ताला 2 बजे के बाद यहाँ EV बाइक यूनिक मोटरसाइकिल कंपनी की जानिब से लॉन्चिंग का प्रोग्राम है। मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद शेख है। मैं यूनिक मोटरसाइकिल में क्वालिटी इंचार्ज का काम अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारी गाड़ी तमाम प्रोडक्ट उठाएंगे तो इंशाल्लाह क्वालिटी में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ प्रोफेसर इमरान जुनेजो। मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ एंड गर्ल्स नाटी कराची का। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ कि 20वें माई कराची एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। इसमें हर साल सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी भरपूर तरीके से इसी तरह से पार्टिसिपेट करती है। 20 साल से नहीं, ऑलमोस्ट हमारी सिंध टेक्निकल एजुकेशन तकरीबन 2009 से कायम हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं भरपूर तरीके से। मैं हूं उसामा अली, CEO मिजाज कुकिंग ऑयल। ये मेरा अपना प्रोडक्ट है और हम इसको 3 साल से चला रहे हैं और माशाल्लाह से हम 3 साल से माई कराची लगा रहे हैं। ये हमारा भी 3रा साल है और माई कराची का 20वां साल है। यहाँ से हम अपने कस्टमर्स को रिलीफ देते हैं। कुकिंग ऑयल जो है और बनास्पति घी तो वो तो इम्पोर्ट होता है, क्वालिटीज़ है, क्या खूबी है आपने, कितनी बड़ी मार्केट? देखिए, हम ये बाहर से माल आता है हुए। हाँ, मार्केट बनाने में कुछ कामयाबी लगे आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सारे कस्टमर्स को होम डिलीवरी सर्विस भी देते हैं, उनके घर तक भी फ्री होम डिलीवरी पहुँचाते हैं और हम क्लेम करते हैं मिजाज को एज अ कनोला कुकिंग ऑयल। ये कनोला कुकिंग ऑयल है जो आपके दिल में जाके नहीं जमता, तो इससे हार्ट अटैक का रेशो बहुत कम हो जाता है। मेरा नाम फौजिया आबिद है और मैं प्रिंसिपल हूँ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन कोरंगी 3.5 की। ये हमारा स्टॉल है, ये हमारा डिपार्टमेंट है एस्टेफ्टा का, जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है। हमारे टोटल सिंध में 256 इदारे हैं। उनमें ये जो आप स्टॉल में जितनी सारी चीज़ें देख रही हैं, ये हमारे बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने बनाई हैं। हमारा जो डिप्लोमा है वो 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है जो कि इक्वल टू इंटर साइंस होता है। उसमें मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर गारमेंट्स, CIT, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, सिविल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारे इदारों में पढ़ाई जाती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।